بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشیاں اور رونقیں آج اس حویلی میں چاروں طرف پھیلی تھی۔ اس حویلی کے چودھری پرویز احمد کی بیٹی دیا کی شادی تھی۔ بارات ان کی دہلیز پر آ چکی تھی۔ اپنی بیٹی کی شادی انہوں نے بچپن کے دوست فیض احمد کے بیٹے نوروز سے طے کی تھی۔ سب مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دلہا نوروز بھی بہت خوش تھا کیونکہ ایک بے پناہ حسین لڑکی اس کی ہم سفر بننے والی تھی۔ کچھ مہمانوں نے ابھی شادی میں شرکت کرنا تھی، اس لیے ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ ابھی تک نکاح نہ پڑھوایا گیا تھا۔ نوروز اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر حویلی کی کھڑکی پر پڑی۔ دیا دلہن بن کر اس کھڑکی میں کھڑی تھی اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا کہ آخر دیا کو اس سے ایسا کیا ضروری کام تھا کہ وہ اس وقت اپنے پاس آنے کا کہہ رہی تھی۔ گہرے رنگ کے سرخ جوڑے میں ملبوس وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے قیمتی زیورات پہن رکھے تھے۔ اس کی خوبصورتی کے سحر میں جکڑا وہ بے اختیار اس کے پاس جانے لگا۔ وہ اسے یوں اپنے پاس آتے دیکھ کر بے اختیار مسکرانے لگی۔ سارے مہمانوں سے نظریں بچاتا وہ حویلی کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جو گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی کمرے کی کھڑکی پر دیا کھڑی تھی اور وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تبھی اپنے پیچھے اس نے قدموں کی آہٹ سنی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، کسی نے تیز نوکیلا خنجر اس کی پیٹھ میں گھونپا تھا۔ اس کے منہ سے ایک دل سوز چیخ ابھری تھی۔ پھر ایک نہیں، اس قاتل نے 3-4 دفعہ خنجر کے وار اس کی پیٹھ پر کیے تھے۔ وہ سیڑھیوں پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ قاتل بے رحمی کے ساتھ اسے یوں تڑپتا ہوا دیکھتا رہا، پھر سیڑھیوں سے گھسیٹتا ہوا اسے نیچے لے کر آیا اور پہلی سیڑھی کے پاس اس کی لاش پھینک کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ نوروز کی چیخ کی آواز سبھی نے سنی تھی۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے یہاں پر آئے تھے۔ نوروز کی لت پت خون میں ڈوبی لاش دیکھ کر سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ جب فیض احمد نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کی یہ حالت دیکھی تو وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ قاتل جو کوئی بھی تھا اسی حویلی کا تھا، لیکن کون تھا یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس گاؤں میں ہمارا خاندان جب آباد ہوا تھا تب اس گاؤں میں ایک بھی گھر نہ تھا۔ میرے دادا جب اس گاؤں میں آئے تو وہ انڈیا سے ساری دولت اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس گاؤں میں اس خوبصورت حویلی کو دیکھا تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیا۔ وہ بھی چند دن یہیں رہے تھے کہ انہیں اس حویلی میں غیر معمولی حرکتیں محسوس ہونے لگیں، جیسے ان کے علاوہ بھی اس حویلی میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے۔ میرے دادا وہ سارے عملیات جانتے تھے جو عمل کر کے جنات کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے وہ عمل کیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ اس حویلی میں جنات کا ایک خاندان آباد تھا۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چل رہا تھا۔ جس طرح جنات اس حویلی کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے تو اسی طرح میرے دادا بھی کسی قیمت پر اس خوبصورت حویلی کو نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ میرے دادا بھی ان جنات سے ہار ماننا نہ چاہتے تھے۔ یوں انہوں نے چند ایسے عملیات کیے جس کی وجہ سے جنات کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ بے بس ہو کر نظر آنے لگے۔ انہوں نے اتنے خطرناک عمل کیے کہ وہ جنات خود بخود اس حویلی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، لیکن وہ جاتے جاتے دادا کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم اس کا بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ اس کا بدلہ ہم تمہاری نسلوں سے لے کر رہیں گے۔ جنات کا پورا خاندان اس حویلی سے چلا گیا، لیکن ان کے ایک خاندان کے ایک جنزادے نے اپنا مسکن ایک پرانے قبرستان کو بنا لیا تھا جو ہمارے پورے خاندان کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ میرے دادا نے پوری حویلی کو ایک عمل کے ذریعے محفوظ کر دیا تھا تاکہ ان جنات کی وجہ سے حویلی میں رہنے والے کسی بھی فرد کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یوں دادا تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن میں اپنے ابا اور اماں کے ساتھ اس حویلی میں رہتی تھی۔ ابا اور اماں کی میں اکلوتی بیٹی تھی۔ دادا کے ہاں بھی صرف ایک اولاد ہوئی تھی جو صرف میرے ابا تھے۔ یوں ان کی پوری جائیداد کے وارث میرے ابا بنے تھے اور ابا کے بعد ان کی ساری جائیداد مجھے ملنے والی تھی۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن ابھی بھی اتنی بڑی نہ ہوئی تھی کہ اماں ابا میری شادی کر دیتے۔ ابھی میں زندگی کے رنگوں کو جینا چاہتی تھی۔ اس گاؤں میں میں نے کئی لڑکیوں کو دوست بنایا ہوا تھا۔ اماں اکثر ہی مجھے کہتی کہ تم کمی کمین لوگوں کی بیٹیوں سے کیوں دوستی یاری کرتی ہو؟ ہم اس حویلی کے مالک اونچے لوگ ہیں، اپنا معیار دیکھ کر دوستی کیا کرو۔ لیکن مجھے اماں اور ابا کی یہ بات بری لگتی تھی۔ میں کہتی کہ دولت سے انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ اپنے رویوں سے ہوتا ہے۔ ابا اماں کی یہ سوچ مجھے ہرگز اچھی نہ لگتی تھی۔
میری عمر 16 سال تھی۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی تھی۔ میری ایک بچپن کی دوست جس کا نام شینو تھا، ایک دن میں اس کے گھر گئی، وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ میں اس کی ماں خالہ رقیہ کو کہنے لگی کہ شینو کہاں ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی پتہ نہیں بیٹا، مجھے تو یہ کہہ کر گئی ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، شاید بکریوں کے لیے گھاس وغیرہ لینے گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ گھاس کاٹنے کے لیے کہاں جاتی تھی، اسی لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ راستے میں قبرستان آتا تھا جہاں سے ہمارا روز ہی گزر ہوتا تھا۔ اس قبرستان میں گھنی جھاڑیاں اور پرانے درخت تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہیں۔ ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا اور میں شینو کی تلاش میں وہاں جا رہی تھی جہاں وہ اکثر اپنی بکریوں کے لیے گھاس لینے جاتی تھی۔ یوں ہی قبرستان میں سے گزرتے ہوئے اچانک میری نظر ایک طرف کو اٹھی تھی۔ درخت کے نیچے عجیب سا کالا سایہ نما انسان بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ مغرب کے وقت یہاں پر یہ کیا چیز ہے۔ یوں ہی تجسس کے مارے میں اس درخت کے پاس پہنچ چکی تھی۔ تبھی میں نے زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس زمین پر بیٹھے ہوئے اس کالے حولے کی طرف دے مارا جو اس کی پیٹھ پر لگا تھا۔ میں یہ غلطی کر چکی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ خطرناک آسیب کسی نوجوان لڑکی کی تلاش میں ہی تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے وہ پتھر مارا تو وہ فوراً ہی پلٹا تھا۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ پھر میں نے قبرستان کے بیچ میں سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ کالا سایہ مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اتنا خطرناک جن زیادہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ غصے کے مارے اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے خوفناک قدموں کی دھمک میں اپنے پیچھے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں رکی تو وہ مجھے ایک دم دبوچ لے گا۔ تبھی میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں منہ کے بل جا گری۔ ہوش کھونے سے پہلے میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کو اپنا جنزادے کا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ میں تیز آواز میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز میرے حلق میں رہ گئی۔ پورا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ زمیندار کی لڑکی قبرستان میں بے ہوش پائی گئی ہے۔ میرے ابا آئے اور مجھے اٹھا کر حویلی میں لے گئے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے اندر مکمل طور پر تبدیلی آ چکی تھی۔ میں غصے میں سب کو اول فول بک رہی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس قبرستان جانا ہے، اسی کے پاس۔ اور ابا کو مجھ پر شک ہو گیا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یوں وہ مجھے لے کر ایک مولوی کے پاس گئے تو مولوی نے انہیں بتایا کہ قبرستان میں رہنے والا ایک شیطانی جنات تمہاری بیٹی کے اوپر حاوی ہو گیا ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے ایک پرانے درخت کے نیچے آباد ہے۔ وہ کوئی خطرناک عمل کر رہا تھا۔ جب اس لڑکی نے اس کا یہ عمل برباد کر دیا تھا، ویسے بھی وہ جس طاقت کے لیے عمل کر رہا تھا اس میں اس سے ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت تھی، وہ بھی انسانی۔ اسے اپنے ایک عمل کے لیے 16 سال کی لڑکی کا تازہ خون چاہیے۔ وہ اس کا خون کسی شیطانی دیوتا کو پیش کرنا چاہتا ہے، اسی لیے بار بار اسے درخت کے نیچے کی طرف جانے کا اشارہ کرتا ہے، جس سے مجبور ہو کر یہ لڑکی ایسا کہہ رہی ہے۔ یہ بات میرے ابا اور اماں کے لیے بہت صدمے کا باعث بنی تھی۔ وہ مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے کہ خدا کے لیے مولوی صاحب آپ کچھ کریں، ہماری جوان بیٹی ہے اور اس کی زندگی کا سوال ہے۔ پھر مولوی صاحب انہیں کہنے لگے کہ اس لڑکی پر 24 گھنٹے نظر رکھنا اور اسے حویلی کے کمرے میں بند کر دینا۔ یہ لڑکی کسی صورت بھی دوبارہ اس درخت کے پاس نہ جانا پائے، ورنہ اس کی جان کو بہت خطرہ ہوگا۔ میں کل شام کو گھر آ کر اس کا علاج کرتا ہوں، جب تک میں عمل کر کے یہ پتہ لگاتا ہوں کہ وہ آخر شیطانی جن کتنا طاقتور ہے۔ جب تک اس شیطانی جنات کا اثر اس لڑکی پر رہے گا اسے یوں ہی دورے پڑتے رہیں گے۔ جب تک میں اس گھر میں نہ آؤں تم نے اسے باہر نکلنے نہیں دینا، کسی بھی طریقے سے اسے گھر پر ہی روک کر رکھنا ہوگا۔ یہ لڑکی بالکل اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہے۔ وہ جن زیادہ اتنا خوفناک شیطانی جنات ہے کہ غصے میں کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس شیطانی جنات کی طاقت اس لڑکی کے اندر آ جائے اور وہ اس سے ٹکرانے والے کسی شخص کا بھی خون کر دے۔ مولوی صاحب کی باتیں نہایت خوفناک تھیں۔ ناچار اماں اور ابا پریشانی کی حالت میں مجھے گھر لے آئے تھے۔ اب انہوں نے مجھے حویلی کے اس حصے میں قید کر دیا تھا جہاں پر مکمل سناٹا ہوتا تھا اور گھر کے ملازموں کی نظر وہاں پر نہ پڑ سکتی تھی۔ یہ بات اماں ابا زمانے سے اور گھر کے تمام افراد سے چھپانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی کہ زمیندار کی لڑکی دیا کو جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس گاؤں میں ابا کا ایک نام اور مقام تھا۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ہو جاتے کہ ایک آسیب زدہ لڑکی اس گاؤں والوں کے لیے خطرہ ہے۔ جب تک میں اس کمرے میں رہی بری طرح مچلتی رہی اور کسی کے قابو نہ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی تو مولوی صاحب گھر تشریف لے آئے
انہوں نے اماں ابا کو کہا کہ میں نے ایک عمل کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ پرانی دشمنی کی وجہ سے اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے۔ اس کے ان بڑے جنات نے اسے انتقام لینے کا کہا ہے جو آج سے کئی سال پہلے اس حویلی میں آباد تھے۔ پھر انہوں نے اماں ابا کو کمرہ بند کرنے کو کہا اور مجھے اکیلا کمرے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ مولوی صاحب اندر آ چکے تھے، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور میں ایک پلنگ پر پڑی ہوئی تھی۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، منہ سے مسلسل جھاگ نکل رہا تھا تو ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے کچھ عمل کیا اور مجھ پر پڑھ کر پھونکنے لگے۔ میں غصے میں چیخنے لگی اور مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ مولوی باز آ جا اپنی حرکتوں سے، ورنہ انجام کا ذمہ دار تو ہوگا۔ مولوی صاحب ذرا بنا گھبرائے اور اس شیطانی جنات سے کہنے لگے کہ تو باز آ جا اپنی حرکتوں سے اور اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے قید کر کے اسی کمرے میں تیری قبر بنا دوں گا۔ پھر اس شیطانی جنات نے زوردار کہکا لگایا اور اس سے کہنے لگا کہ تجھے شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں، بھلے تو اپنا کوئی بھی عمل کر لے، لیکن میں اس لڑکی کو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ اگر چاند کی چوتھی شب کو میں نے اس کی بلی نہ دی تو شاید دیوتا مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ مجھ سے میری طاقتیں چھین لے۔ اب وہ مولوی صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ شیطانی جنات کس قدر خطرناک ارادے رکھتا ہے، اسی لیے اس نے ایک بہت بڑا عمل کرنا شروع کیا اور پورے کمرے میں دھواں کر دیا۔ دھوئیں کے باعث میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، بار بار کھانس رہی تھی اور مجھے سانس لینے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ تبھی میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور ایک کالا سایہ پورے کمرے میں چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر نیچے گرتی، مولوی صاحب نے ابا کو اندر بلایا اور مجھے کمرے سے باہر لے جانے کا کہا۔ مولوی صاحب نے ایک جلی ہوئی راکھ دروازے کے پاس رکھی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مولوی صاحب جلدی جلدی دروازے کے لاک پر کپڑا باندھ رہے تھے۔ وہ کوئی عام کپڑا نہ تھا، بلکہ اس پہ خاص عمل کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ شیطانی جنات اس کمرے سے باہر نہ آ سکتا تھا۔ کچھ دیر تک ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے وہ جنات اندر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار دروازہ کھٹکتا رہا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ اماں ابا خوف سے لرز رہے تھے تو میں بے ہوش نیچے زمین پر پڑی تھی۔ مولوی صاحب گھبرائے ہوئے لہجے میں اماں ابا کو کہنے لگے کہ یہ جن زیادہ انتہائی خطرناک ہے، اگر مجھے تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی تو شاید یہ جنات اس لڑکی کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالتا۔ اب میں نے اس کمرے میں اسے قید کر دیا ہے، اس لیے حویلی کے اس حصے میں اس طرف کوئی بھی نہ آئے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ میں اسے چاہ کر بھی قید نہ کر سکا ہوں، لیکن یاد رہے جس دن یہ حویلی کا یہ دروازہ کھلا اسی دن اس حویلی کے سارے لوگوں کی موت ہو جائے گی، کیونکہ اس کمرے میں رہ کر وہ مزید غضبناک ہو جائے گا اور بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مولوی صاحب کی باتیں دہشت زدہ تھیں اور اماں ابا کا خوف سے برا حال تھا۔ بہرحال حویلی کے اس حصے پر سارے لوگوں کو پابند کر دیا گیا کہ کوئی بھی وہاں پر نہیں آ سکتا۔ اس بات کو 7 سال گزر گئے، لیکن میرے وجود سے اس شیطانی جنات کا اثر نہ جا سکا تھا۔ میری دماغی حالت بھی اس حادثے کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی تھی۔ میں اکثر اندھیرے میں خوف زدہ ہو کر چیخنے چلانے لگ جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت بیت رہا تھا، ویسے ویسے ہی حویلی کے دیگر لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا کہ اس حویلی کے مالک چودھری کی بیٹی دیا کو جنات کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں اور اس پر کسی شیطانی جنات کا سایہ ہے۔ جب بھی میری شادی طے کی جاتی تو یا تو دولہا بیمار ہو جاتا یا پھر اس کا قتل کر دیا جاتا۔ میری یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جنات تو قید میں تھا تو پھر آخر یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ جب ملک کے بیٹے نوروز سے میری شادی ہو رہی تھی تو اس دن بھی نوروز کا اس بھیانک طریقے سے قتل ہوا کہ حویلی کے سارے لوگ بری طرح لرز گئے تھے، اور دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کا قتل وہاں ہوا تھا جہاں پر اس ناک جنات کو قید کیا گیا تھا۔ اماں ابا فکر مند تھے کہ کہیں حویلی کے کسی ملازم کے منہ سے یہ بات نہ نکل جائے کہ دیا بی بی کے اوپر جو شیطانی جنات عاشق ہے اس نے نوروز کا قتل کیا ہے۔ معاملہ یہ بھی ہو سکتا تھا یا کچھ اور بھی، ابھی یہ پتہ لگانا باقی تھا، لیکن لوگ اب مجھے ایک منحوس دلہن کے نام سے جاننے لگے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگ یہ باتیں بناتے ہیں کہ جب اس لڑکی کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے تو آخر اس کی شادی کیوں کی جاتی ہے۔ میرے ابا بھی مجبور تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور میری شادی کی عمر تھی۔ میں ہر بار ہی دلہن بن کر سج دھج کر تیار ہوتی اور میری بارات یوں ہی واپس لوٹ جاتی۔ ابا کی سختی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ملازم حویلی کے اس حصے کی طرف نہ جاتا تھا جہاں پر وہ شیطانی جنات قید تھا۔ اس سلسلے میں کبھی کبھار پولیس بھی انوالو ہو جاتی
اور تحقیقات کرنے کے لیے ہماری حویلی آ جاتی، لیکن قاتل کا کوئی ایسا سراغ نہ ملتا جس کی وجہ سے وہ قاتل تک پہنچ پاتے۔ اس حویلی میں ابا کا ایک بہت پرانا ملازم چچا خیر دین تھا۔ اس حویلی کے سارے معاملات کی خبر تھی، یہاں تک کہ وہ میرے بارے میں بھی ہر بات جانتا تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا التمش تھا، تو شہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ وہ اکثر ہی حویلی آیا جایا کرتا تھا۔ وہ گاؤں کے عام لڑکوں جیسا نہ تھا۔ نہ جانے کیوں میں چچا خیر دین کے بیٹے کے لیے اپنے دل میں نرم جذبہ محسوس کرنے لگی تھی۔ اور پھر حیرت مجھے تب ہوئی جب میں اکیلی ایک دن کمرے میں بیٹھی تھی تو التمش میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیا بی بی، میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا اس دن میں آپ پر مر مٹا تھا۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ کسی بھی لڑکے کا خواب ہو سکتی ہیں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں محبت کی چنگاری دبی ہوئی تھی۔ پھر جس طرح کے میرے ساتھ مسئلے تھے، انہوں نے مجھے اتنا موقع نہ دیا تھا کہ میں کسی سے محبت کر سکتی۔ التمش مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کر کے چلا گیا، یہ جانے بنا کہ میرے دل میں بھی وہ محبت کی آگ لگا گیا ہے۔ میں بھی اسے محبت کرنے لگی تھی۔ اکثر ہم دونوں چھپ چھپ کر حویلی کے اس حصے میں ملا کرتے تھے جہاں پر گہرا سناٹا ہوتا تھا۔ ہماری محبت دیوانوں کی طرح پروان چڑھنے لگی تھی۔ اب میں 23 سال کی ہو چکی تھی اور ابا میری شادی کی فکر کر رہے تھے۔ یوں تو مجھے کبھی بھی دورے نہ پڑتے تھے، میری حالت قدرے بہتر تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے کوئی شادی کے لیے دیکھنے آتا تو میری ایک حالت خراب ہو جاتی۔ اماں ابا اس بات کو لے کر فکر مند تھے۔ ایک دن التمش میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، دیا، میں تمہاری عمر بھر کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتی تھی اس کی اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن میں بھی تو شروع سے ہی ایک بیمار لڑکی تھی، اور پھر مجھ پر تو آصف وغیرہ کا سایہ بھی تھا۔ اگر میں کہیں شادی بھی کر لیتی تو شاید جس سے میرا رشتہ ہوتا اسے چند دن بعد یہ پتہ چل جاتا کہ یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، جبکہ التمش میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ بچپن سے مجھے دیکھتا آ رہا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اماں سے تمہارے بارے میں بات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ پھر ایک دن جب میں نے اماں کو یہ کہا کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی کیونکہ التمش اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ بات سن کر اماں بری طرح غصہ ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بات تم نے میرے سامنے تو کر دی ہے لیکن اپنے ابا کے سامنے نہ کرنا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کمتر لوگ ہیں۔ بھلا زمینداروں کی بیٹی ایک مزارے کے گھر جائے گی شادی ہو کر؟ اماں کی اس بات نے مجھے دکھی کر دیا تھا۔ پھر جب یہ بات میں نے التمش کے سامنے کی تو وہ شدید رنج و غم میں مبتلا ہو گیا۔ وہ مجھے اکسانے لگا، تمہارے ماں باپ کبھی بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے، اور شادی ہو بھی گئی تو وہ آدمی تمہاری حالت دیکھ کر کبھی بھی تمہیں بسا نہ سکے گا۔ دھیرے دھیرے میرے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ التمش بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے ماں باپ چاہتے ہی نہیں کہ میری شادی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر سب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں۔ پھر ایک دن التمش نے وہ کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے ابا کے پاس آیا اور ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا کہ میں دیا بی بی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی اس کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور خوف سے میرا دل کانپ رہا تھا کیونکہ میرے ابا غصے کے بہت تیز تھے۔ التمش کی بات سن کر تو ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار چانٹا التمش کے منہ پر مارا، اس سے کہنے لگے، اپنی اوقات دیکھو، خبردار جو اپنے منہ سے میری بیٹی کا نام بھی لیا تو میرے لیے ہوئے پیسوں پہ پل کر تم جوان ہوئے، پڑھائی لکھائی کی، اور آج اس کا صلہ دے رہے ہو کہ میری بیٹی پر بری نظر رکھ رہے ہو، یہ سوچ کر یہ بات کہہ رہے ہو کہ کسی طرح بھی میری دولت پر قبضہ کر سکو۔ وہ میرے ابا کا تھپڑ کھا کر نہایت شرمندہ سر جھکا کر کھڑا تھا۔ پھر ابا سے کہنے لگا، نہیں چودھری صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی بیٹی سے واقعی محبت کرتا ہوں اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بیمار رہتی ہے پھر بھی اسے تا عمر خوش رکھوں گا۔ لیکن ابا نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور چچا خیر دین کو اندر بلا لیا۔ اب انہیں کہہ رہے تھے کہ شاید میں نے تم لوگوں کی اوقات سے زیادہ تمہیں دے دیا، تمہارا بیٹا آج مجھ سے منہ زوری کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ میں اس کا خون کر دوں یہاں سے لے جاؤ اور دوبارہ اسے اجازت نہ دینا کہ اس حویلی میں قدم رکھے۔ اب چچا خیر دین بازو سے پکڑے زبردستی التمش کو باہر لے جا رہا تھا، لیکن وہ جاتے جاتے ابا کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یوں میری اس ادھوری محبت کا خطرناک انجام ہوا تھا۔
फिर अम्मा ने अब्बा को कह दिया था कि तुम्हारी बेटी भी इस सारे मामले की जिम्मेदार है, क्योंकि दिया भी अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे कर चुकी है। फिर अब्बा मेरे पास आए तो उनका गुस्से से चेहरा लाल हो रहा था। फिर वो मुझे कहने लगे कि सारी जिंदगी तुम्हें अपनी दहलीज पर बिठा सकता हूं, लेकिन कभी भी अपने निचले दर्जे के लोगों से तुम्हारा रिश्ता नहीं करूंगा। यूं इस मोहब्बत का भयानक अंजाम हुआ और अल्तमश हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया था। फिर चंद दिन बाद ही बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन हमेशा की तरह ही उस रिश्ते का अंजाम भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो लड़का जिससे मेरी शादी तय होना थी एक एक्सीडेंट में मर गया और हमेशा हमेशा के लिए उन लोगों ने अपने बेटे को खो दिया था। जब कई बार ऐसा होने लगा तो सारे गांव में ये बात फैल गई कि एक मनहूस और बदनसीब लड़की हूं। अब अम्मा अब्बा शदीद परेशान रहने लगे थे। हवेली में जिस जगह पर उस खतरनाक जिन को कैद किया गया था वहां आज भी सन्नाटा रहता था। हाँ, कभी कभी वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें जरूर आती थी। मेरी जिंदगी किसी जहन्नम से कम न थी। मैं सोचती कि आखिर मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुई जब मुझे इतनी मुसीबतें उठाना थी। तो फिर जिस दिन नौरोज का कत्ल हुआ वो भी उस जगह पर जहां पर जन्नात पिछले 7 सालों से कैद था। सब लोग शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए थे। अम्मा अब्बा का ख्याल था कि हो ना हो नौरोज का कातिल वही जन्नात है। मैंने अम्मा के मुंह से सुना था कि गांव में एक नया इंस्पेक्टर आया था जो इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कर रहा था। वो 2-3 दफ़ा हवेली भी आ चुका था। अब अम्मा और अब्बा शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए थे क्योंकि पूरे गांव में उनका नाम खराब हो रहा था। वो पुलिस इंस्पेक्टर हवेली के एक एक फर्द से पूछगछ कर रहा था। कहना था कि जब तक वो नौरोज के कातिल को पकड़ नहीं लेता सुकून से नहीं बैठेगा। कुछ दूसरी तरफ से मलक फैज अहमद का भी उस पर दबाव था, जिसकी वजह से वो हाथ धोकर अब्बा अम्मा के पीछे पड़ा था। जब वो मुलाजिमों से तफ्तीश कर रहा था तो उनका कहना यही था कि नौरोज का कत्ल किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिन ने किया है। इंस्पेक्टर उनकी इस बेढंगी बात को सुनकर हंसा था। उसका मानना था कि आजकल के दौर में ये सब नहीं होता और जिस खंजर का इस्तेमाल नौरोज के कत्ल में हुआ था वो खंजर इंतहाई खतरनाक था और अक्सर आमतौर पर पेशावर कातिल ही उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब वो पुलिस इंस्पेक्टर तफ्तीश के लिए अब्बा के पास आया और उसने मुझसे चंद सवालात करने की इजाज़त मांगी। अब्बा ये नहीं चाहते थे कि मैं उस पुलिस इंस्पेक्टर के सामने आकर किसी भी परेशानी का बायस बनूं, लेकिन कत्ल की तहकीकात में मुझसे सवाल जवाब करना भी लाजमी था, इसलिए सबने उन्हें इजाज़त दे दी थी। अब मैं सर झुकाकर उस इंस्पेक्टर के सामने बैठी थी। वो मुझसे ये पूछ रहा था कि जिस दिन कत्ल हुआ आप उस दिन किस कमरे में बैठी थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उस वक्त अपनी अम्मा के कमरे में बैठी थी और मेरी माँ मेरे पास मौजूद थी। फिर वो मुझे कहने लगा कि मुझे पता है कि आपका पिछले कई सालों से इलाज चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है? हो सकता है किसी से आपके अब्बा की दुश्मनी हो और उसने दुश्मनी में आकर आपके होने वाले शौहर का कत्ल कर दिया हो। तो मैं उससे कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बा किसी से दुश्मनी कर ही नहीं सकते हैं। उनके दूसरे गांव वाले चौधरियों से भी अच्छी खासी दोस्ती है और बहुत आना जाना भी। वो मुझसे कई सवालात पूछ रहा था। मेरी निजी जिंदगी के बारे में भी उसका कहना था कि आपने किसी से शादी का वादा किया हो और बाद में मुकर गई हो। कत्ल की इस सिलसिले की कड़ी में ये बात भी अहम है कि अगर मोहब्बत में धोखा हो जाए तो अक्सर लोग कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते हैं। उस इंस्पेक्टर के अजीबो गरीब सवालात सुन सुनकर मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मेरा बस न चल रहा था कि मैं उसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं। फिर आखिरकार जब उसे कोई भी शक की बात महसूस ना हुई तो वो ये कहकर चला गया कि और मुझे मजीद कुछ पता चला तो मैं ज़रूर आपसे सवाल जवाब करने आऊँगा। लेकिन पुलिस की सारी तदबीरें नाकाम गईं और ये केस कुछ अरसे चलने के बाद बंद हो गया। अब गांव में हर किसी की ज़बान पर था कि चौधरी की बेटी दिया एक मनहूस लड़की है। उस पर जो जिनजादा आशिक है वो उसकी शादी कहीं होने न देगा। अपने बारे में ये मैं सब कुछ सुन सुनकर हर किसी से नफरत करने लगी थी। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी तरह सबकी ज़िंदगी में खुशियां कभी कदम न रखें। उनकी ज़िंदगियों में इतनी मुश्किलात आएं कि वो भी मेरी तरह ज़िंदगी का मज़ा न ले सकें। फिर एक दिन ना जाने मेरे दिल में क्या आया, मैंने चुपके से
इस हवेली के उस दरवाजे की चाबियां उठाईं जहां पर आना जाना मुझे सख्ती से मना था। लेकिन मैं वहां जाकर देखना चाहती थी कि नौरोज का कत्ल जिस जगह पर हुआ था वो वही कमरा था या दूसरा। रात के अंधेरे में मुझे कोई डर खौफ भी महसूस न हो रहा था। उस इंस्पेक्टर की बातों ने मेरे दिलो दिमाग को शदीद मुतासिर किया था। तभी मैं रात के अंधेरे में छुपकर वहां जाकर नौरोज के कत्ल के खून के निशानात देखना चाहती थी। हर तरफ सन्नाटा था, शायद मुलाजिम भी अपने अपने कमरों में चले गए थे। अब मैंने धीरे से जीने पर लगे दरवाजे का ताला खोला और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। मेरे हाथ में एक टॉर्च दबी थी। ये सीढ़ियां ऊपर उसी कमरे की तरफ जाती थी जिसमें आज से 7 साल पहले उस जिन को कैद किया गया था। मैं जैसे ही उस कमरे के सामने खड़ी हुई तो धीरे धीरे दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई दरवाजे को अंदर से खोलना चाहता हो। मुझे बाहर निकालो, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। उस कमरे से खौफनाक आवाजें आ रही थी जो मेरे सर पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। फिर मैंने एकदम से वो दरवाज़ा खोल दिया जो आज से 7 साल पहले उस मौलवी ने बंद किया था। मेरा इस तरह दरवाज़ा खोलना था कि एकदम काला सा हयोला कमरे से बाहर आया और उड़ता हुआ अंधेरे में खो गया। अब मैं बिल्कुल सुन खड़ी थी। मेरे अंदर मुझे जोरदार झटका महसूस हुआ। शायद मैं अपने ऊपर से इख्तियार खोने लगी थी। मुझे दिन रात दौरे पड़ने लगे थे। मेरी ये हालत देखकर अब्बा ने संजीदगी से मेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो चाह रहे थे कि अब वो मेरी शादी खानदान में से किसी के साथ करेंगे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद में से आधा हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। खानदान में अब कितने ही लोग थे जो अब्बा से मेरा रिश्ता मांगना चाहते थे। मुझे उन लोगों से नफरत महसूस हो रही थी जो सिर्फ दौलत की लालच में अब्बा से मेरा हाथ मांग रहे थे। फिर अब्बा का फैसला मेरे फुप्पो के बेटे जुनैद के हक में गया था। उन्होंने फुप्पो को कह दिया कि अगर वो अपने बेटे की शादी मेरे साथ कर देंगी तो मैं अपनी बाकी जायदाद भी जुनैद के नाम कर दूंगा। फुप्पो इस बात पर बखुशी राजी थी। मैं जानती थी कि वो सिर्फ अब्बा की जायदाद की खातिर मुझसे बेटे की शादी करना चाहती हैं, लेकिन मैं जानती थी कि उनके लालच का अंजाम अच्छा नहीं होगा। हर बार की तरह इस बार भी इस हवेली में सिर्फ खून की होली खेली जाएगी, क्योंकि जब पहले भी मेरी शादी ना हो सकी तो इस बार भी कैसे होगी। यूं एक बार फिर से हवेली में शादी की तैयारियां होने लगी। मुलाजिम कुछ सहमे सहमे से शादी की तैयारियां कर रहे थे। मुझ पर कोई भी रंग न था, ना खुशी का ना गमी का। मैं सोचती कि काश अब्बा अल्तमश से ही मेरी शादी पर राजी हो जाते तो आज मैं यूं एक बेकरार रूह की तरह ना तड़प रही होती। जुनैद बुरी तरह खौफजदा था। वो नहीं चाहता था कि वो मुझसे शादी करे, लेकिन पुप्पो ने जायदाद की लालच में किसी भी तरह उसे राजी कर लिया था। इस बार अब्बा ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि हवेली में चूंकि शादी की तकरीब होने जा रही है तो इससे पहले कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए, पुलिस अपना अच्छे तरीके से किरदार अदा कर सके। चारों तरफ पुलिस के अहलकार पहरा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मुलाजिम भी हर आने जाने वाले मेहमान पर नजर रख रहे थे। मैं बुरी तरह पेचो ताप खा रही थी क्योंकि मुझे सब लोग जहर लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन सब की मौत आज इस हवेली में लिखी है। जब गुस्से ने मुझे ज्यादा ही बेहाल कर दिया तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके दुल्हन के लिबास को आग लगा दी। कमरे में चारों तरफ धुआं भर गया था। मैं चूंकि कमरे के अंदर ही थी तो इसलिए सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। वो समझ रहे थे कि शायद दुल्हन के कमरे में आग लग गई है या कोई हादसा पेश आ गया है। कोई नहीं जानता था कि ये आग मैंने खुद गुस्से में लगाई थी। मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। फिर काफ़ी सारे लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। मैं नीम बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे अम्मा ने आकर मुझे उठाया था। हवेली में जितने भी मेहमान थे सबका ध्यान मेरी तरफ हो गया था। तभी हर तरफ चीखों पुकार मचने लगी थी और एक अजीब सानहा पेश आ गया। मेरा होने वाला दूल्हा जुनैद कत्ल हो चुका था। उसकी लाश वहीं सीढ़ियों पर पाई गई थी जहां आज से 2 साल पहले नौरोज को मारा गया था। खंजरों के वार से एक बार फिर यह भयानक कत्ल किया गया था। सब लोग आहो बका कर रहे थे। पुप्पो ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उन्होंने खुद अपने बेटे को बलि का बकरा बनाया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं किस कदर मनहूस लड़की थी। आज तक मेरी मनहूसियत से कोई बच ना पाया था, तो फिर जुनैद कैसे बच सकता था। फिर पुप्पो ने मेरे ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी और मुझे जी भरकर कोसने और बद्दुआएं देने लगी। मैं बिल्कुल सुन बैठी थी। उनकी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर न हो रहा था। हाँ, लेकिन मैं अपनी लाल अंगार आंखों से उन्हें गुस्से से जरूर देख रही थी।
جیسے میرا ارادہ ان کو قتل کرنے کا ہو۔ پولیس حیران تھی کہ اتنی ساری دیکھ بھال ہونے کے باوجود کسی نے اتنی مکاری سے یہ سب کام سر انجام دیا تھا۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہو نہ ہو یہ اسی جن زادہ عاشق کا کام ہے جو اس لڑکی پر عاشق تھا۔ مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کیونکہ یہ میں ایک عرصے سے سنتی آ رہی تھی۔ اب لوگ مجھے تانے دے رہے تھے کہ ایسی لڑکی کو تو مر ہی جانا چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اتنی اذیت اٹھا رہے ہیں۔ میں ان کو یوں تڑپتا دیکھ کر بہت خوش تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ساری دنیا کے لوگ ہی اپنی خوشیوں سے محروم ہو جائیں جس طرح میں پچھلے 7 سالوں سے یہ اذیت کاٹ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو۔ پھر کچھ دنوں بعد کچھ ایسا ہوا جس نے اس گاؤں میں رہنے والوں کے ایک ایک بندے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ ہمارا پرانا ملازم چچا خیر دین پولیس کے پاس پہنچا اور اس نے پولیس انسپیکٹر کے سامنے کپڑے میں لپٹی چیز رکھی تھی۔ پولیس انسپیکٹر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر چچا خیر دین پولیس انسپیکٹر سے کہنے لگا کہ آفیسر صاحب، یہی وہ خطرناک خنجر ہے جس سے ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کو مارا گیا ہے۔ پولیس نے جھٹ سے وہ آلہ قتل اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ہر طرف کھلبلی مچ گئی تھی۔ آخر اس قاتل کا سراغ ملنے والا تھا جو یہ سب کام کر رہا تھا۔ پولیس چچا خیر دین سے مزید تحقیقات کر رہی تھی اور اس کے نتیجے میں جو معلومات سامنے آئیں وہ یہ تھیں۔ التمش جو چچا خیر دین کا بیٹا تھا اور جو مجھ سے شدید محبت کرتا تھا، وہ شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا جب الماری میں اس نے کوئی چیز چھپا کر رکھی تھی۔ اس کی عجیب سی کیفیت چچا خیر دین نے نوٹ کر لی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا تو چچا خیر دین نے اس کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی اور الماری کے ایک خفیہ خانے سے اس نے اس خنجر کو دیکھا تھا جو خونی کپڑے میں لپٹا اس کی الماری میں رکھا ہوا تھا۔ چچا دین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خنجر اٹھایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے بیٹے التمش کی محبت ایک بھیانک روپ اختیار کر چکی تھی۔ وہ زمیندار کی بیٹی دیا کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اپنی ناکام محبت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک نہیں بلکہ کئی قتل کر دیے تھے۔ وہ اپنے اس خطرناک مجرم بیٹے کو ہرگز نہ بچانا چاہتا تھا، اسی لیے سیدھے پولیس کے پاس پہنچ کر انہوں نے وہ آلہ قتل پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور پولیس کو کہہ دیا تھا کہ وہ ضرور ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے سزا دیں کیونکہ وہ بے شک پھانسی کی سزا کا مستحق تھا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ گاؤں کے ہر آدمی کی زبان پر یہ لفظ تھا کہ زمیندار کی بیٹی دیا کے ہونے والے شوہروں کا قتل کسی جنزادے نے نہیں بلکہ ان کے پرانے ملازم کے بیٹے نے کیا تھا۔ پولیس نے جلد ہی التمش کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس سے اقرار جرم بھی کروا لیا تھا، لیکن اس نے پولیس کو بتا دیا کہ میں اکیلا اس قتل کا ذمہ دار نہیں ہوں بلکہ ذمہ دار کی بیٹی دیا بھی میرے ہر جرم میں برابر کی شریک ہے۔ پولیس کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہ تھی۔ وہ پوری کہانی جاننے کی شدت سے منتظر تھی۔ میں دیا چودھری آج اپنے اس جرم کا اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اپنے ہونے والے شوہروں کا التمش کے ساتھ مل کر قتل کروایا تھا، کیونکہ وہ جس طرح میری محبت میں دیوانہ تھا اسی طرح میں بھی اسے بے پناہ چاہتی تھی۔ ابا نے جس طرح اس دن التمش کی بے عزتی کر کے اسے دھکے دے کر حویلی سے نکالا تھا، اس دن سے التمش انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ مجھے بھگا کر اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میرے ابا کبھی بھی میری شادی التمش سے نہ کریں گے۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب پہلی بار میری شادی ہو رہی تھی تو اس قتل میں کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ابا کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے صرف اس بنا پر اپنی جگری دوست کے بیٹے کا قتل کروایا تھا کہ جس زمین کو میرے ابا خریدنا چاہتے تھے وہ ملک نے خرید لی تھی۔ ابا کو اس زمین کے ہاتھ سے جانے کا بہت دکھ تھا۔ جب نوروز قتل ہوا تو اس میں میرا اور التمش کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ وہ قتل ابا نے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے خود کسی پرانے ملازم سے کروایا تھا۔ وہ ملک فیض احمد کی دشمنی میں اتنا پاگل ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے کا انہوں نے سوچا تک نہیں تھا۔ انہوں نے بڑی خطرناک چال چلی تھی۔ یہ بات میں اپنے کانوں سے سن چکی تھی جب وہ اماں کو یہ بتا رہے تھے۔ پھر انہوں نے خود ہی گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی کہ نوروز کا قتل کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک جن ذات نے کیا ہے جو دیا پر پچھلے کئی سالوں سے عاشق تھا۔ یہ بات میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سگے ماں باپ اس طرح سے میری زندگی برباد کریں گے اور مجھے یوں گاؤں میں بدنام کر دیں گے۔ سب لوگ مجھے منحوس سمجھتے تھے۔ اب میں واقعی میں انہیں منحوس بن کر دکھانا چاہتی تھی۔ اب ابا جب میری شادی کہیں طے کرتے تو سب لوگ یہ بولنا شروع کر دیتے کہ یہ منحوس لڑکی کبھی بھی اپنی شادی نہ ہونے دے گی۔ اب میں بھی اپنا گھر بسانا نہ چاہتی تھی۔
یہ بات سن کر میں سوچتی کہ اگر میری کہیں شادی ہو بھی گئی تو شاید میرے سسرال والے زندگی بھر مجھے یہی تانا دیں گے کہ ہم نے تم جیسی منحوس لڑکی سے شادی کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ یوں میں اپنی شادی کہیں نہ ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میری پہلی شادی پر مجھ پر جھوٹے الزامات لگا کر یہ الزام لگایا گیا کہ اپنے ہونے والے شوہر کو مارنے میں میرا ہاتھ ہے، اسی طرح اس میں یہ چاہتی تھی کہ اب کبھی بھی میری اس حویلی سے ڈولی نہ اٹھے۔ جب بھی اس حویلی کی دہلیز پر میری بارات اتری تو میں نے فوراً ہی التمش تک خبر پہنچا دی تھی اور پھر ہم دونوں مل کر اس پوری کہانی کو انجام دیتے جو ابا نے سب سے پہلے اس گاؤں میں پھیلائی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں التمش کے علاوہ کسی اور سے شادی کروں، وہ بھی ایسے لالچی لوگوں سے جو صرف میری جائیداد کی خاطر مجھے بیاہنا چاہتے تھے۔ اس دن جب میری سگی پھپھو کے بیٹے جنید سے میری شادی ہو رہی تھی تو میں نے جان بوجھ کر اپنے کمرے میں آگ لگا کر یہ ناٹک کیا تھا کہ میرے کمرے میں آگ لگ گئی ہے تاکہ سب لوگوں کا دھیان میری طرف ہو جائے۔ التمش اس دن شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا، اسے میں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ جو ہی سب لوگ میرے کمرے میں آئے تو پیچھے سے وہ جنید کو گھسیٹتا ہوا اسے حویلی کے اسی حصے کی طرف لے گیا جہاں پر اس مولوی نے اس عاشق جنزادے کو قید کیا تھا، اور پھر ہر بار کی طرح التمش نے میرے ہونے والے دلہے کا قتل کر دیا۔ وہ یہ سب کام لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کر رہا تھا، کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ سب کس نے اور کیوں کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد التمش فرار بھی ہو گیا۔ میں ایک قاتلہ مجرم کا روپ دھار چکی تھی، شاید میں ذہنی طور پر ایک نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ مجھے ذہنی مریض بنانے میں اس آسیب زدہ جنزادے کے ساتھ ساتھ میرے اپنے بھی شامل تھے۔ کچھ مجھے التمش سے شادی نہ ہونے کا دکھ بھی تھا اور اپنی ادھوری محبت کو میں کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا راز سب پر کھل جانا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب پولیس مجھے گرفتار کرنے حویلی آ چکی تھی۔ میری ماں رو رو کر پولیس سے کہہ رہی تھی کہ اس میں میری بچی کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اس کے اوپر تو بچپن سے ہی آسیب کا سایہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن میں پولیس کے سامنے بالکل چپ تھی۔ میں جان چکی تھی کہ پولیس التمش سے ساری سچائی اگلوا چکی ہے۔ ہم دونوں نے ہی خطرناک جرائم کیے تھے اور اس کی سزا ہمیں ملنی تھی۔ میں خوش تھی کہ دنیا میں نہ صحیح سزا پانے کے بعد میں اور التمش ضرور مل جائیں گے۔ ابا جیل میں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے ان سب میں التمش کا کیوں ساتھ دیا؟ تو میں ابا سے کہنے لگی کہ جب آپ اپنی اس آسیب زدہ بیٹی سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے بھی سوچا کہ تھوڑا فائدہ میں بھی حاصل کر لوں، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ اب آپ نے تو ویسے بھی مجھے لوگوں کی نظروں میں بدنام کر دیا تھا کہ میں کس قدر منحوس لڑکی ہوں۔ جو ماں باپ اپنے منہ سے یہ باتیں کریں وہ بھی اپنی بیٹی کے بارے میں تو سوچیں کہ بیٹی کے دل پر کیا گزرے گی۔ اب اگر میری شادی ہو بھی جاتی تو لوگ یہی سمجھتے کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں، لوگ میرے سائے سے بھی دور بھاگتے۔ ابا بس سر جھکا کر میری باتیں سن رہے تھے۔ پھر عدالت میں کیس چلا اور مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی، جبکہ التمش جس نے یہ سب قتل کیے تھے اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ ہم دونوں مجرم تھے اور ہمیں اس کی سزا ہر حال میں ملنی تھی۔ پہلے میرے دادا نے جنات کو ستایا تھا اور اس کی سزا مجھے ملی تھی، کیونکہ ان جنات کے خاندان کا ایک جنزادہ ایک پرانے درخت کے پاس رہتا تھا، کیونکہ اس نے میری زندگی کے ساتھ وہ کھیل کھیلا جو شاید میری زندگی کو برباد کرنے کے لیے تھا۔ رہی صحیح کسر میرے ابا نے پوری کر دی تھی جب انہوں نے پہلی دفعہ میرے ہونے والے دلہے کو بدلے کی خاطر قتل کروا دیا تھا۔ اگر ابا شاید ایسا نہ کرتے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار لیتی اور اپنے ماضی کی یادوں کو بھلا دیتی، لیکن میں نے اپنے کانوں سے وہ ابا کے منہ سے وہ کڑوا سچ سن لیا تھا جو انہوں نے میری زندگی برباد کر کے اپنے دوست سے بتلا لیا تھا۔ اب میرے دل میں ایک پل سکون نہ تھا، اسی لیے میں نے وہ تمام خطرناک جرائم کیے جو شاید میں نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میری دماغی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شاید میں یہ سب سہ سہ کر نفسیاتی مریض ہو گئی تھی، اور التمش نے صرف اپنی محبت کی خاطر میرے ہر جرم میں میرا برابر کا ساتھ دیا تھا۔ پہلے میں اس حویلی کی چار دیواری میں قید تھی، لیکن آج اس جیل کی چار دیواری میرا مقدر تھی۔ میں کل بھی قیدی تھی اور آج بھی ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔